بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ یوں کہتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہو تو پھر میں اس سے توبہ کیسے کروں؟ اس گناہ کے بعد وہ کون سا کام ہے جو مجھے فوراً کرنا چاہیے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے گناہ چھوڑنے کے بعد آپ کو دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام دل کا عمل ہے کہ وہ پشیمان ہو اور آئندہ کبھی وہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ اللہ سے ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام عزا کا عمل ہے کہ وہ مختلف قسم کے نیکی کے کام کرے، جن میں سے ایک تو توبہ کی نماز بھی ہے، جس کی صراحت یوں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو، پھر وہ پاک صاف ہو، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کرتے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا ہے بھی کون، اور وہ اپنے کیے ہوئے کام پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں۔ پھر کچھ دوسری صحیح روایات بھی ہیں جن میں ان گناہوں کو دور کرنے والی 2 رکعات کی دوسری صفات مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح سے کرے، اور اچھی طرح وضو کرنا یوں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور بعد میں اذکار کرے، جو یہ ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرتے رہنے والوں سے بنا دے اور صاف ستھرے رہنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ اذکار وضو کے بعد کے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے دل کو سامنے رکھے اور ان پر پوری طرح متوجہ ہو، ان میں اپنے دل میں بھی کوئی بات نہ رکھے، ان میں ذکر اور خشوع اچھی طرح کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد نیک اور اطاعت کے کام بکثرت کرنے چاہیے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباحثہ کیا، پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کے بعد کئی اچھے کام کیے تاکہ وہ گناہ کو دور کر دیں۔ اسی طرح اس صحیح حدیث پر بھی غور فرمائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو برے کام کرتا ہو پھر اچھے کام کرے، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے تنگ سی ذرہ پہنی ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک حلقہ کھل جاتا ہے، اور دوسری کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آزاد پھرنے لگتا ہے۔ گویا نیکیاں گناہگار کو قید سے آزاد کر دیتی ہیں اور اسے اطاعت کے کھلے میدان کی طرف لے جاتی ہیں۔ عبرتناک قصہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، باغ میں مجھے ایک عورت مل گئی اور میں نے جماع کے سوا جو کچھ ہو سکتا تھا اس سے کیا، میں نے اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹایا، اب میرے ساتھ اب جو چاہے سلوک کیجیے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہ کہا تو وہ شخص جانے لگا۔ حضرت عمر نے اسے کہا، اللہ نے تمہارا پردہ رکھا تھا تو تمہیں خود بھی اپنا پردہ رکھنا چاہیے تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اسے میری طرف بھیجو۔ لوگوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ ہے، دن کے دونوں کناروں صبح اور شام اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز ادا کیا کرو، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بات صرف اس اکیلے یا سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ رعایت سب لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔